السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم صفات لازمہ متضادہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں، جو کہ درس ہیں 5 کی ضد ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے توسط کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے صفت استعالہ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم صفت استعالہ کے لغوی معنی جانتے ہیں کہ صفت استعالہ کے لغوی معنی کیا ہے۔ صفت استعالہ کے لغوی معنی ہے بلندی چاہنا، اور اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں زبان کی جڑ کے تالو کی جانب بلند ہونے کو کہتے ہیں۔ یعنی اصطلاح تجوید میں زبان کی جڑ، یعنی جہاں سے ہماری زبان شروع ہوتی ہے، اقصی لسان، تالو کی جانب بلند ہونے کو کہتے ہیں۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستعالیہ کہتے ہیں۔ یعنی جن حروف میں استعالہ کی صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستعالیہ کہتے ہیں۔ اور یہ 7 حروف ہیں، کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور واو۔ یہ 7 حروف ہیں اور ان کا مجموعہ ہے خصا دو خطوین قیر۔ ان کا کیا مجموعہ ہے؟ خصا دو خطوین قیر، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ یعنی آسانی سے اگر آپ یہ مجموعہ یاد کر لیں گے تو یہ 7 کے 7 حروف آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اب ان کا طریقہ ادائیگی دیکھتے ہیں کہ حروف مستعالیہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، پر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ حروف مستعالیہ جو کہ 7 ہیں، ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ، یہ آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، پر ہو جاتے ہیں۔ اب پریکٹس کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے۔ اور یہ 7 حروف ہیں، حروف مستعالیہ، یہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں، چاہے ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ مشدد ہو، ان کے اوپر جزم ہو، یہ ہر حال میں پر ہی پڑے جائیں گے، موٹے ہی پڑے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے خ کو لے لیتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، واو۔ اسی طرح خالدین، خلق، خلق۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم پڑھیں گے خلق تو خا کو اگر کھا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے تو وہ پڑھے گا خلق، تو اس سے معنی چینج ہو جائیں گے، جس سے لحن جلی ہو سکتی ہے، اور لحن جلی حرام درجے کا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح صاد، صالح، ضاد، بعدهم، اور ان حروف میں ہمیشہ زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوگی تو تب ہی یہ موٹے ہوں گے، اور آواز منہ کے اندر ہی رہے گی، اور منہ کو آپ نے زیادہ گول نہیں کرنا۔ جیسے غین کو لے لیں، حروف مستعالیہ کا حرف ہے،
غین غین، غفورا۔ اب اگر پڑھیں گے غفورا تو کیا ہوگا؟ معنی چینج ہو جائیں گے، لفظ چینج ہو جائے گا اگر باریک پڑھیں گے قین کو پر ہی پڑھیں گے، غفورا۔ اسی طرح قا جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہر حال میں پر پڑھا جائے گا، قا اگر پڑھیں گے باریک پڑھیں گے تو تا بن جائے گا، تا اور قا دونوں کا مخرج سیم ہے، لیکن قا میں آپ نے زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند کرنی ہے تو تب ہی قا موٹا ہوگا، صراط صراط۔ اسی طرح قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہر حال میں پر پڑھا جائے گا، جیسے قل قل۔ اگر اس کو پڑھیں گے باریک پڑھیں گے تو یہ بنے گا کل کل، جس سے معنی چینج ہو جائیں گے، جیسے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم کل پڑھیں گے، قل کی جگہ ہم کل پڑھیں گے تو پھر بنے گا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ، کتنے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو کہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے، ہر حال میں پڑھا جائے گا، ظلمات ظلمات۔